واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن بھائی
جو لیٹے سیج پھولوں پر، تو ایک دن مردہ ہونا ہے، تجھے کیڑوں نے کھانا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ محترم سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے مختلف آیات احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ایک حدیث تلاوت کی گئی ہے، پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، درخواست ہے، عرضی ہے، سوال ہے بارگاہ الہی سے۔ اللہ تعالیٰ عاجز ناچیز کو ان آیات کا، احادیث مقدسہ کا مقصد مطلب بیان کرنا اللہ توفیق بخشے۔ مجھے بھی، آپ بھائیوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سننے سنانے کے بعد اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں۔ پچھلے جمعے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو دوستوں کا، دو ساتھیوں کا، ایک اپنے مومن کا اور دوسرا منکر کا، مشرک کا، ناشکرے کا بیان ہوا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نوازا، انعامات سے، اکرامات سے، بہت کچھ دیا، اس نے ناشکری کی، اللہ کے ساتھ شریک کیا، اپنے عقل کو استعمال کیا، حد سے بڑھ گیا، تجاوز کیا، نخرے کرنے لگا، شو کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، بڑائی کرنے لگا، فخر کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا دیا ہوا جو کچھ تھا چھین لیا، اور جو مومن تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی اس کا اجر دیا۔ تو جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا بے فرمان ہے، اس کو جو کچھ اللہ دیتا ہے اس کا حساب ہوگا، اور قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ قیامت کے دن اجر ثواب میں دیں گے، اس کو انعامات سے نوازا جائے گا، کیونکہ وہ منعم تھا، محسن احسان کرنے والے پر شکریہ ادا کرتا تھا۔ تو اس لیے فرمایا کافر کے لیے جزا سزا ہے، اور غریب کے لیے، مومن کے لیے انعامات ہیں۔ آج جو آیات پڑھی گئی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی چہل پہل، دنیا کی زینت، دنیا کا تفاخر، مال، اولاد، بیوی، بچے، دھن، دولت، زر، گھر، چمن، امن، باغ باغیچے، اس کا بیان فرمایا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ جہان فانی ہے، یہ مال فانی ہے، مربع، ٹریکٹر، ڈالر، دنیا، پیسہ، سونا، چاندی، مال و متاع، بیوی، بچے، یہ چند دن کے لیے میں نے تمہیں عطا کیے ہیں، دیے ہیں، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ تو اس نعمت کے ملنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ میرے انعامات کو بھول جاؤ، میری یاد کو بھول جاؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان فرمائی کہ زمین بنجر ہو، ایک وہ زمین ہے جو مزارع، زمیندار جس میں کھیتی باڑی کرتا ہے،
وہ بارانہ پانی بھی دیتا ہے، نہر کا پانی بھی دیتا ہے، کمی بیشی ہو تو بورنگ کا پانی بھی، کنویں کا پانی بھی، موٹر کے ذریعے کوشش کرتا ہے میرا باغ، میرے پھل، میری زمین میں جو کچھ میں نے بویا ہے، لگایا ہے، زراعت کی ہے، وہ کہیں خراب نہ ہو۔ جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پودے ہیں، پھل والے ہیں، بغیر پھلوں کے ہیں، کانٹے دار ہیں، تو فرما جب زمین بنجر ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کھیتی باڑی والی زمین ہو یا ویسی زمین ہو، تو اس کو ہم اوپر سے اللہ فرماتے ہیں بارش برساتے ہیں۔ بارش آتی ہے، زمین میں ہریالی ہوتی ہے، طرح طرح کے درخت پیدا ہوتے ہیں، زمین سبززار لگتی ہے، ہریالی ہو جاتی ہے، جانور خوش، پرندے خوش، درندے خوش، چرندے خوش، انسان خوش ہوتے ہیں کہ ہریالی ہو گئی، زمین کو پانی لگا، باغات پھولے، پھل آئے، زرخیز علاقہ ہو گیا۔ اور پھر ایسا وقت آیا کہ وہ پھل پکا، اس کو کاٹا گیا، آندھی آئی، ہوا آئی، اس کو اڑا کے رکھ دیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میرے بندے ہو، تمہاری مثال ایسے ہے، آپ کا نام و نشان نہیں تھا، میں نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پیدا فرمایا، پھر آدم علیہ السلام سے میں نے انسانیت کو بڑھایا، مخلوقات تو پیدا فرمایا، انسان کا اضافہ ہوا، مرد و عورت پیدا کیے، مخلوقات بڑھتی گئی، آدم علیہ السلام سے آج تک کروڑوں اربوں انسان آئے جو اس دنیا پہ آئے اور چلے گئے۔ یہ پانی کی مثال ہے، کھیتی کی مثال ہے کہ کچھ نہیں تھا، بارش آئی، زمین میں ہریالی ہوئی، پھل پھول پیدا ہوئے، پھر ایک وقت آیا کہ زمین صاف ہو گئی، کچھ نہ بچا۔ میرے بندیوں، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تو میں نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں بڑھایا، چڑھایا، عزت دی، مال دیا، دولت دی، مرد و زن، مرد و عورت، چھوٹے بڑے، غریب و امیر، شاہ و گدا پیدا فرمائے، انعامات سے نوازا، کوئی منکر ہو گئے، کوئی مومن ہو گئے، کوئی ماننے والے، کوئی ناشکری کرنے والے، دونوں اس دنیا سے چلے گئے، کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، دنیا کا ہے راز یہی، ہزاروں آئے، کروڑوں آئے، ہمارے بابا، ہمارے دادا، ہمارے پردادا، جھڑ دادا، آدم علیہ السلام تک گنتے جائیں، کروڑوں انسان آئے، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ ہم ہیں، پل کا پتہ نہیں، منٹ کا پتہ نہیں، گھنٹوں کا پتہ نہیں، سیکنڈ کا پتہ نہیں، کب ازل سے آرڈر آ جائے، ہماری جان کنی ہو جائے، ہم بھی چلے جائیں۔ کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، دنیا کا ہے راز یہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ ساقی ہے، پیدا کرنے والا، پلانے والا، کھلانے والا، جوڑنے والا، توڑنے والا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے انعامات کو ملنے کے بعد مجھے مت بھول، میری یاد میں لگا رہے، میرے سے مانگتا رہے، میرے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھ، روحانی رشتہ، کلمے والا رشتہ، ایمان والا رشتہ، دیانت والا، صداقت والا، عبادت والا، ریاضت والا، ولایت والا، شرافت والا، حیا والا، ادب والا، شکر والا، ذکر والا، فکر والا، خدمت والا، ادب والا، یہ روحانی رشتہ میرے ساتھ جوڑ کے رکھ، میرے ساتھ جوڑ پیدا کر،
میرے ساتھ کبھی توڑ پیدا نہیں کرنا، نفرت نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، ناشکری نہ کرنا، منکر اور انکاری نہ بننا، میرے ساتھ شریک نہ کرنا، میرے ساتھ بغاوت نہ کرنا، میرے آگے اکڑ کے نہ چلنا، میری دی ہوئی ہر نعمت کا شکر کرنا، عاجزی کرنا، رونا دھونا اور میرے ساتھ روحانی رشتہ جوڑ کے رکھنا۔ نہیں تو جیسے پچھلے جمعے فرمایا، دیا اس نے انکار کیا، یہ میری کمائی ہے، یہ میرا باغ ہے، میری بلڈنگ ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میں تاجر ہوں، میں بزنس مین ہوں، سونے والا ہوں، چاندی والا ہوں، ڈالر والا ہوں، قائد اعظم والا ہوں، نوٹوں والا ہوں، میرے پاس اولاد ہے، میری پارٹی ہے، میری قوم ہے، میرے کمانڈو ہیں، میرے ٹائیگر ہیں، میری فورس ہے۔ کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہونے کے بعد تو کچھ بھی نہیں، تو زیرو ہے، تو ملیا میٹ ہے، حقیر ہے، انسان ہے۔ حقیر چیز سے تجھے میں نے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے عزت دی، گندم لگائی، گندم کا دانہ ڈالا زمین میں، خوشے نکلے، بیلیں نکلی، وہ بڑی ہوئی، سٹا لگا، بھٹا لگا، 3 مہینے 4 کے بعد جوانی آئی، گندم کا سٹا، باجرے کا سٹا، مکئی کا سٹا، کتنے پھل ہیں۔ جوانی میں آ کر، شوخی میں آ کر گندم کے سٹے کو، بھٹے کو دیکھو، جب گندم پکتی ہے تو تھوڑا سا بھٹا اپنی ٹہنی سے تھوڑا سا مڑ جاتا ہے، یوں سے یوں ہو جاتا ہے۔ فرمایا جیسے اکڑ کے پک جاتا ہے، اوپر وزن آ جاتا ہے، تو ہر گندم کا بھٹا ایسے ہو جاتا ہے۔ مکئی کا بھٹا اپنے اس بیل پہ لگا ہے، جب پکتا ہے تو وہ بھی تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے، ذمہ دار کاٹتا ہے، مشینوں میں ڈالتا ہے، کہاں بھوسا گیا، کہاں بیلیں گئیں، کہاں اس کے بال گئے، کہاں اس کے پردے گئے، کہاں گندم گئی، وہ ہریالی بھریالی، وہ جوانی اور شوخی ملیا میٹ ہو گئی، اس کو ہم نے اڑا کے رکھ دیا۔ گندم گئی، کپاس آئی، کپاس آئی، باجرہ آیا، باجرہ گیا، جوار آئی، مکئی آئی، آم آئے، وہ گئے، دو کھجوریں آئیں، طرح طرح کے پھل اور انعامات ہیں جو ہر سال میں ہر پھل کا موسم ہے۔ تو میرا بندہ تیرا بھی موسم ہے۔ تو نہیں تھا، میں نے تجھے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں پالا، اندر پردوں میں جوڑا بنایا، پھر اپنی قدرت سے باہر لے آیا۔ تو غافل تھا، بے سمجھ تھا، کوئی شعور نہیں، کوئی عقل نہیں۔ 10 سال تک بالکل بچہ، نہ نفع کا پتہ نہ نقصان کا پتہ۔ 10 سال سے اوپر گیا، شعور آنے لگا، 20 سال کی عمر ہوئی، قابل تعریف ہوا، عقل بھی آیا، سوچ آئی، بیچاری آئی، جوانی جو من میں گئی۔ اگر اچھے لوگوں سے تربیت پائی، مدرسے میں گیا، اسکول میں گیا، تعلیم حاصل کی، ماں باپ نے تجھے تربیت دی، صحبت کا رنگ لگا، ماسٹر بنا، پروفیسر بنا، عالم بنا، قاری بنا، حافظ بنا، مفتی بنا، شیخ الحدیث بنا، یا کوئی گورنمنٹ کا ملازم بنا، کہیں نہ کہیں تو جڑ گیا، لگ گیا۔ پھر ایک وقت آیا، جوانی گئی، بڑھاپا آنا شروع ہو گیا، 50 سال 60 سال، پھر ٹیڑھا ہو گیا۔ وہ جوانی والے شو، دانت تیرے گئے، رخسار تیرے گھس گئے، رنگ تیرا بدل گیا، بال تیرے چلے گئے، گنجا ہو گیا، کمر ٹیڑھی ہو گئی، اعصابی طاقت ختم ہو گئی، نہ محفل کا، نہ دوستوں کا، نہ گھر کا، بچے تنگ، بیوی تنگ، اپنے تنگ،
یہاں تک منزل پہنچی کہ بچے کہتے ہیں اللہ کرے کب مرے گا، جان چھوٹے گی، بیوی تنگ ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، سر کھا گیا ہے، فاصبہ حشیما تذروہ الریا، وہ زمانہ آیا کہ تو دنیا سے چلا گیا، تیرا نام بھی ختم ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہر انسان کے ساتھ امیر ہو یا غریب ہو، نبی ہو یا ولی ہو، کالا ہو یا گورا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صدر ہو یا وزیر ہو، ذمہ دار ہو یا نوکر ہو، کسی پیشے میں کسی نسبت سے بھی ہے، فرمایا ہر بندے کے ساتھ جب اس کے اوپر موت آتی ہے اس کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ہر مرنے والا چارپائی پہ پڑا ہے، تخت میں پڑا ہے، ہاسپٹل میں پڑا ہے، گھر میں پڑا ہے، بیماری نے ختم کر دیا، سکرات لگی، موت کا ٹائم آیا، اللہ فرماتے میرا بندہ تیری وجاہت، تیری صدارت، تیری سیکورٹی، تیری گاڑیاں، تیری فیکٹریاں، تیرے زمین، تیرے مربے، تیری دولت، تیرا پیسہ جب اس حال میں پہنچا، سکرات لگ گئی، سانس اکھڑ گیا، تو دنیا میں جو کچھ تیرے پاس تھا وہ تیرے ہاتھ سے نکل گیا، سب کچھ گیا، سانس آ رہا ہے، سانس جا رہا ہے، کھر شروع ہو گئی، جو کچھ تیرے پاس تو نے زندگی کمایا، حلال کا کمایا، حرام کا کمایا، جائز بنایا، ناجائز بنایا، پاک بنایا، پلید بنایا، سچا بنایا، جھوٹا بنایا، جو کچھ بھی کیا، جب اس حال میں آیا وہ تیرا سارا مال الگ تھلگ ہو گیا، سانس موجود ہے، وہ پیسہ کام کا نہیں، وہ گاڑی کام کی نہ رہی، بچے دیکھ رہے ہیں، تیری آنکھوں سے آنسو ہیں، بولنا بھی ختم ہو گیا، ہلنا بھی ختم ہو گیا، چلنا بھی ختم ہو گیا، اوپر والے رو رہے ہیں، تیری آنکھوں سے آنسو ہیں، بے بس ہو گیا، بے سہارا ہو گیا، لاوارث ہو گیا، دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہ بچا۔ کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، ہاتھ سیدھے ہو گئے، ٹانگیں تیری مل گئیں، پنڈلی سے مل گئی، عقل کھو بیٹھا، آنکھوں سے دید بینائی جانے لگی، تو دنیا میں جو کچھ بنایا وہ سب کچھ گیا، جھٹکا آیا، تیرا روح نکلا، جو دنیا میں کمایا پہلا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب دوسری چیز ہے، فرمایا تیری اولاد، تیرے رشتہ دار، تیرے بچے، تیری بیوی، تیرے چچے، تیرے خالو، تیرے رشتہ دار مرد و زن، تجھے غسل دیا، تجھے کپڑا پہنایا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا، کندھوں پہ اٹھایا، تجھے قبر میں ڈالا، اللہ کے حوالے کیا، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اوپر مٹی ڈالی اور یہ دعا پڑھی، مردے کو اندر رکھا، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے نبی کے مذہب پہ، نبی کی شریعت پہ تجھے اندر رکھ رہے ہیں، اندر رکھ کے تیری قبر بند کر کے، تجھے اس چھوٹے گھر میں بند کر کے، نہ لائٹ، نہ بتی، نہ بسترا، نہ گدا، نہ پنکھا، نہ کچھ، اکیلا آیا تھا، ماں کے پیٹ میں رہا، ماں کے پیٹ سے اکیلا آیا، زمین بھی ماں ہے، اس ماں کے پیٹ میں گیا، تیرے وارثوں نے، تیرے رشتہ داروں نے روتے ہوئے، سسکیاں بھرتے ہوئے تجھے زمین میں ڈالا، اوپر پردہ دیا، مٹی ڈال کے، تعویذ بنا کے، پانی ڈال کر، پھول ڈالے، عرق ڈالا، دعا کی، چل دی، پیسے والا سلسلہ ختم،
رشتہ داری والا سلسلہ بھی ختم، دولت دنیا فیکٹری جہان سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب آخری منزل ہے وہ کیا ہے؟ اعمال، جو تیرے ساتھ جائیں گے۔ جو دنیا میں کمایا وہ گیا، جو دنیا میں تھے وہ سارے گئے، رشتہ دار گئے، اپنے گئے، بچے گئے، ابا گیا، نانا گیا، کچھ نہ بچا، سب کو چھوڑ کر اکیلا قبر میں گیا۔ اب آگے کیا ہے؟ فرمایا جو تیرے ساتھ قیامت تک چلے گا وہ ہے اعمال صالحہ یا سیئہ۔ جو تیرے ساتھ قبر میں رہیں گے، اٹھے گا تو ساتھ ہوں گے، حشر میں، پھر نشر میں، میدان حشر میں، بارگاہ ربانی میں تجھے اٹھایا جائے گا، حاضری ہوگی، تو اس وقت تیرے اعمال ہوں گے، اچھے عمل بھی ہوں گے، برے عمل بھی ہوں گے، تیری لسٹ ہوگی، تیری افیار ہوگی، تیری زندگی کا پروسیجر ہوگا، تیری زندگی کی کمائی ہوگی، اس کو کہتے ہیں اعمال، یا اچھے عمل یا برے عمل۔ اچھائی کی ہوگی وہ بھی لکھا ہوگا، برائی کی ہوگی وہ بھی لکھا ہوگا۔ وہ آخری منظر ہوگی جہاں حساب کتاب ہوگا، پرچہ تیرے ہاتھ میں ہوگا، آدم علیہ السلام ہوں گے، فرشتہ ہوگا جو تجھے لے آئے گا، سائقم و شہید اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ دائیں والا بائیں والا سجے کھبے جو کچھ تو کرتا رہا یہ لکھتے رہے، تیرا اندراج ہوتا رہا، اچھائی بھی لکھی گئی، برائی بھی لکھی گئی۔ وہ قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا، میدان حشر میں پہنچتے ہی وہ افیات تیرے ہاتھ میں ہوگی، کرسی اللہ کی ہوگی، عدالت رب کی ہوگی، فیصلہ اللہ کریں گے، ایک تو ہوگا، ایک فرشتہ ہوگا، ابا آدم ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ تو آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچا ہے، انسانوں میں نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی ہیں، یہ دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ الدنیا، حدیث ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، مزرعہ کہتے ہیں کھیتی باڑی کو۔ کینو لگاؤ گے کینو ملے گا، امرود لگاؤ گے امرود کا درخت لگاؤ گے، بڑا ہو کے امرود ملے گا، ہم زیتون کہتے ہیں عربی میں۔ انار لگاؤ گے، سندھی میں ڈاڑھو کہتے ہیں، انار ملے گا۔ لیمو لگاؤ گے، نبویا درخت بڑا ہو کے تمہیں لیمو دے گا۔ جو بھی دنیا میں پھل لگاؤ گے زمین میں وہ تمہیں ملے گا۔ ایسے جو دنیا میں تم نے کیا، اچھا کیا برا کیا، حلال کیا حرام کیا، جائز کیا ناجائز کیا، وہ دونوں چیزیں پیش کی جائیں گی۔ وہ اعمال نامہ تیرے ہاتھ میں ہوگا کہ تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا۔ اچھے عمل بھی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، شکر ہے، ذکر ہے، فکر ہے۔ ادھر ناجائزی بھی ہے، چوری بھی ہے، ڈاکہ بھی ہے، غیبت بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ترازو میں تولا جائے گا، ایک پلڑے میں نیکی رکھی جائیں گی، ایک پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے۔ جیسے سودا تولتے ہیں، ایک طرف سے سودا ہوتا ہے، سبزی ہو یا اناج ہو، دوسری طرف سے لوہے کے بٹے ہوتے ہیں، کلو 2 کلو 5 کلو 10 کلو۔ قیامت کے دن اچھے اور برے عمل تولیں گے، ایک پلڑے میں عدل کا پلڑا، انصاف کا پلڑا، ایک پلڑے میں نیکی، ایک پلڑے میں گناہ ہوں گے۔ اگر گناہ اوپر گئے اور نیکی نیچے پڑی ہوئی ہے، اللہ فرمائیں گے اس کو جنت دے دو۔ نیکی اوپر کھڑی ہیں، گناہ والا پلڑا نیچے پڑا ہے، تو فرمایا ڈالو اس کو جہنم۔ دونوں برابر ہیں،
نیکی اور گناہ برابر ہیں؟ بالکل. تو اللہ فرمائیں گے پھر بھی رعایت ہے. دو پہلوان کبڈی کھیلتے ہیں، دونوں برابر ہوتے ہیں، دونوں کو انعام ملتا ہے. اس نے بھی زور لگایا، اس نے بھی زور لگایا، تو تھوڑا بہت ان کو بھی شکرانہ دے دو. ایک ہار گیا، ایک جیت گیا، اس کو پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں، لوگ کندھے پہ اٹھاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. دنیا میں اس کے لیے روتے ہیں، یار اتنا بڑا تازہ موٹا ہو کے ہار گیا. تو میرے بھائیو، ہمارے سمجھانے کے لیے سورۃ کہف میں اللہ نے قرآن میں 15ویں پارے میں بیان فرمایا ہے اور ترجمہ کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق دے، تاکہ ہماری قبر بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے. جو میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ تو دنیا میں رہ کر میرے ساتھ رشتہ جوڑ لے، قیامت کے دن میں تیرے کام آؤں گا، یہ کچھ کام نہیں آئے گا. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میرے پیغمبر اپنی امت کے لوگوں کے لیے، میرے بندوں کو یہ میری بات سنا دو، ان کے سامنے بات بیان کر دو. وَاضْرِبْ لَهُم، بیان کرو ان کے لیے، مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا، او لوگو، انسانوں، بندیوں، غریبوں، امیروں، شاہوں، گداؤں، یہ دنیا کی حیاتی کمائن انزلناہ من السماء، یہ ایسے ہیں جیسے زمین خالی بنجر ہے، پانی لگا، پھل پھول ہوئے، باغات ہوئے، کینو لگے، لیمو لگے، کھجوریں لگی، زمین میں ہریالی ہوئی. تجھے پیدا کیا، دنیا میں آیا، تجھے سب کچھ دیا. انزلناہ من السماء، ہم آسمانوں سے بارش برساتے ہیں. فاختلط بہ، ملے جلے پھل. کتنے اللہ کے انعامات ہیں، گنتا بندہ تھک جائے، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں پاتا. فاختلط بہ نبات الارض، زمین میں مختلف پھل پیدا ہوئے، پھول پیدا ہوئے، گھاس پیدا ہوئے. روہی میں جاؤ، ریگستان میں جاؤ، پہاڑوں میں جاؤ، زرخیز علاقوں میں جاؤ، کاغان جاؤ، ناران جاؤ، گلگت جاؤ، مانسرا جاؤ، ابٹاباد جاؤ، سری لنکا جاؤ. دنیا میں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، میرے بندو جاؤ، گھومو پھرو، سیر سپاٹا کرو، اچھائی بھی دیکھو، برائی بھی دیکھو، سچے بھی دیکھو، جھوٹے بھی دیکھو، میرے بھی دیکھو، میرے دشمن بھی دیکھو. فاختلط بہ نبات الارض، زمین سے پھل ہوئے، کھیتی باڑی ہوئی. پھر کیا ہوا؟ فاصبح حشیما تذرہ الریاح، ایک وقت آیا گندم کٹ گئی، زمین میں ریزہ ریزہ ہو گئی، بھوسی اڑ گئی. کپاس کہاں گئی؟ آم لگے کہاں گئے؟ کینو لگے کہاں گئے؟ لیمو لگے کہاں گئے؟ تذرہ الریاح، ہم نے ان کے اڑا کو رکھ دیا. ایک سیزن گیا، دوسرا آ گیا، ایک پھل گیا، دوسرا آ گیا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، تیرا مولا، تیرا رب، تیرا خالق، تیرا مالک، تیرا مرزوق، تیرا مسجود، تیرا معبود، خالق کائنات. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اے میرے بندے ہو، المال
पैसा डॉलर रुपया सोना चांदी हीरे पत्थर जबरदस्त मोती ज़ाफ़रान ज़रकून, कितने पत्थर हैं, कितनी नेमतें, अल माल वल बनून। कोई माल पे सराहा है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास सोना है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास चांदी है, मेरे पास माल है, इतने पैसे हैं जो चाहूँ कर दूँ। पैसे वाला नखरे करता है, गरीब बेचारा सिसकी भरता है। पैसा ऐसी चीज़ है, बड़ी नामुराद चीज़ है। पैसा आया, बंदे का अकल घूम लिया, और गरीब देखता है, ठंडे सांस भरता है, उसके पास है, मेरे पास नहीं है। अल्लाह फरमाते अलमाल, खेती बाड़ी दुनिया दौलत हीरे चांदी पैसा डॉलर, वल बनून, मेरे 10 बच्चे, मेरे 5 बच्चे, मेरे 2 लड़के, कोई पुलिस में, कोई अदालत में, कोई वकालत में, कोई ओहदे में, कोई वज़ीर, कोई मुल्ला, कोई मौलवी, कोई पीर, वल बनून। मेरा बंदा, माल भी तुझे मैंने दिया, औलाद भी मुझे मैंने दी, मगर ये है क्या दोनों? ज़ीनतुन, सिंगार, ज़ीनत माना सिंगार। शादी होती है, दूल्हे को सिंगारते हैं, दुल्हन को मेकअप कराते हैं, ब्यूटी पार्लर ले जाते हैं, क्या क्या करते हैं। बंगला बनाया, तरह तरह के फूल लगाए, पत्थर लगाए, मूर्तें लगाई, डिज़ाइन बनाई। अलमाल वल बनून ज़ीनतुन, माल, औलाद, बीवी, बच्चे, घर, वतन, चमन, अमल, ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, दुनिया का सिंगार है। वाह भाई वाह, क्या बंगला बनाया, क्या बकरी हैं, इसके पास घोड़े हैं, इसके पास ऊँट हैं, बड़ा बंगला है, फार्म हाउस है। ये दुनिया का सिंगार है, चंद दिन का, चंद दिन के लिए। जो पहले अर्ज किया, मरने से पहले सांस निकला सब कुछ गया, सिंगार भी गया, जीनत भी गई, माल भी गया, दौलत गई, बीवी गए, बच्चे गए, सब कुछ गया, कुछ काम ना आया। अलमाल वल बनून, ओ लोगो, माल औलाद ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये दुनिया की ज़ीनत है, दुनिया का सिंगार है, दुनिया में ऐशो इशरत है। मरते मरने तक सांस है, खुशियाँ हैं, शादियाँ हैं, मुराद हैं, ओहदे हैं, मनसब हैं, डील डाउल है, चमन है, अमन है। अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, मरने तक सांस है तो कुछ है। फरमाया जब रूह निकल गया सब कुछ गया, माल गया, औलाद गई, रिश्ता गया, नाता गया, बीवी गई, बच्चे गए, दौलत गई, फैक्ट्री गई, कुछ ना बचा। अल्लाह इसके पास क्या है? फरमाया वल बाक़ियातुस सालिहात। बीमार पड़ा, सकरात लगी, पैसा माल दौलत गया, कितने लोग आए, अभी भी हैं। जनाब हलवा खा लो, कहता शुगर है, बिरयानी खा लो शुगर है, लड्डू खा ले शुगर है, केला खा शुगर है, वो मीठा खा ले कहता शुगर है। जो भी दुनिया में मीठी चीज़ है होते हुए खाने नहीं देते। ज़्यादा बड़े लोग, उमरा, सोदरा, वज़रा, शुरफा, गरीब कम, शराबी, कबाबी, राहजन, लुटेरे,
ارے یہ کھا، کہتا ڈاکٹر نے منع کیا، بریانی منع ہے، کوک منع ہے، کیلا منع ہے، سیب منع ہے، حلوہ منع ہے، سوجی منع ہے، سیویاں منع، جو بھی دنیا میں میٹھی چیز ہے جناب مجھے منع ہے۔ تو کھاتا کیا ہے؟ بس پھیکا سالن۔ نمک کھاؤں تو بلڈ پریشر ہائی ہے، ہلکی کھاؤں تو لو ہوں، کیا جینا کیا زندگی ہے۔ فکر فاقہ ہے، سب کچھ ہے کھانے نہیں دیتا۔ غریب کہتا جو کچھ ہے لیا، میٹھا بھی جائز ہے، کڑوا بھی جائز ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا ایسے ہے، زندہ ہے کھا نہیں سکتا، کہو تو کھا لے بابا، کہتا شوگر ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ ڈاکٹر کی مانتا ہے، حکیم کی مانتا ہے، ایلوپیتھک کی مانتا ہے، دوست کی مانتا ہے، جو اوپر والا رب ہے جو سب سے بڑا ہے اس کی نہیں مانتا۔ اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی صحت کے لیے کہ چند دن زندہ رہ جاؤں، ڈاکٹر کی مانتا ہے 6 فٹ کے بندے کی۔ اور جس نے سب کچھ دیا وہ کہتا نماز پڑھ، کہتا نہیں پڑھتا، روزہ رکھ نہیں رکھتا، ارے پیسے حج کر نہیں کرتا، پیسہ ہے زکوٰۃ دے نہیں دیتا، خیرات کر نہیں کرتا۔ جس نے سب کچھ دیا اس کی نہیں مانتا، اس کی مانتا ہے تو کہتا میری جان بچ جائے، میں تو شوگر کا مریض ہوں۔ کتنا لاک ہے، کتنا چریا ہے، کتنا پاگل ہے، جو چیز جانے والی ہے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جو ساتھ لے جائے گی، جو چھٹکارا بنے گی، جو قبر میں، حشر میں، نشر میں، میدان میں انصاف کے پلے تک وہ اعمال کام آئیں گے، وہ نہیں کریں۔ نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، قرآن نہیں، صدقہ نہیں، خیرات نہیں، حیا نہیں، ادب نہیں، شرم نہیں، حرم نہیں، دھرم نہیں، کرم نہیں، عزت نہیں۔ جو کام میرے رب نے کرنے کو کہا وہ کرتا نہیں، جس کو روکنے سے کیا اس کو چھوڑتا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میرے بندوں کو، اپنی امت کو یہ سنا دے کہ قیامت کے دن آ کے پھر یہی نہ کریں، ہمیں بولنے والا، ہمیں بتانے والا، ہمیں سنانے والا، ہمیں جھنجھوڑنے والا، ہم بھولوں کو راہ لگانے والا کوئی نہیں تھا۔ المال والبنون، پیسہ، اولاد، بیوی، بچے، اماں، نانی، دادا، اہل و عیال، زینت، خوشی ہے، سنگار ہے، پگڑی ہے، شتاج ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، فارم ہاؤس ہے، دمبے ہے، بکری، بھیڑی، اونٹ، بھینسیں، گاڑیاں ہیں۔ الحیات الدنیا